وہ برقی رفتار سے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر میں بھی خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ منیزہ نے بچی کو خوب صاف ستھرا کر لیا۔ وہ بے حد جاذب نگاہ سے اور منیزہ اس پر قربان جا رہی تھی۔ ماں نے اس سے پوچھا، کون ہے یہ شہباز؟ تو نے کچھ بتایا نہیں اس کے بارے میں، کہاں سے لے کے آیا ہے اسے؟ شہباز نے ایک گہری سانس لی اور بہن سے بولا، اب اس بچی کو تھوڑا سا لٹاؤ، مجھے چائے بنا کر دو۔ منیزہ نے بچی کو ماں کی گود میں دیا اور اس کے بعد چائے بنانے چلی گئی۔ جریا مسلسل تشویش کا شکار تھی۔ بتا تو صحیح، گہری گہری سانسیں لے رہا ہے، تیرے کسی مریض کی بیٹی ہے یہ؟ اماں، قبرستان میں کہاں سے آئے گی؟ اماں، ایسی انہونی ہوئی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں تو وہ مجھ پر خوب ہنسے گا۔ بات کیا ہے مجھے بتا تو صحیح۔ شہباز نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اچھا تو مجھے ایک بات بتا اماں، کہ کوئی لڑکی یا عورت ماں بننے والی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی موت کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ ہاں۔ جریا کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ بولی، لے مجھے کیا معلوم، تو ڈاکٹر ہے، تجھے اتنی سی بات پتہ نہیں ہے؟ ماں کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے کیونکہ اسے سانس نہیں ملتی۔ مگر تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ میں تجھے بتاؤں اماں، یہ بچی ایک بند قبر میں تھی۔ قبر تھوڑی سی کھل گئی تھی، اس میں مجھے وہ مردہ عورت نظر آئی، مگر اس کے پہلو میں یہ زندہ بچی لیٹی ہوئی تھی۔ قبر بند تھی پہلے؟ تو اور کیا اماں، مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ ابا نے کب اس میت کو دفنایا تھا۔ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، ایک بند قبر میں اور کوئی زندہ بچ جائے؟ ویسے تو اللہ میاں معجزہ دکھا دیتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، مگر مذاق کر رہا ہے تو مجھ سے؟ شہباز، اماں بالکل مذاق نہیں کر رہا، ایسا ہی ہوا ہے۔ بس تو یہ سمجھ لے کہ یہ بچی مجھے قبر سے ملی ہے اور وہ اپنی ماں کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور ماں مر چکی ہے۔ ہاں اماں، کتنی بار بتاؤں، میں نے آلے سے پوری طرح اس عورت کو چیک کیا ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ یہ زندہ ہو۔ یہ تو بس مولا کا کرم ہے، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ اتنی دیر میں منیزہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ ہاں بھیا، بتایا نہیں تم نے اماں کو کون ہے یہ بچی؟ جو کچھ یہ بتا رہا ہے منیزہ، اگر تو سنے گی تو حیران رہ جائے گی۔ اماں نے منیزہ کو تفصیل بتائی تو منیزہ شرارت بھری نگاہوں سے شہباز کو دیکھنے لگی، پھر بولی، اور اب تم ان کی بات پر یقین کر لو گی؟ یہ تو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کسی دوست وغیرہ کی بیٹی ہوگی۔ ارے تو بالکل پاگل ہے، دوست کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس نے ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے بھیج دیا ہے؟ منیزہ کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا، پھر اس نے محبت بھری نگاہ سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، تب تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہائے کتنی پیاری ہے شہباز، میں لے لوں؟ منیزہ کے انداز پر شہباز ہنس پڑا، پھر بولا، یہ تو ایسے کہہ رہی ہے اماں جیسے میں بازار سے کوئی چیز خرید کر لایا ہوں اور یہ مجھ سے مانگ رہی ہو۔ بڑی الجھن کی بات ہے اماں، تو یقین کر میڈیکل سائنس اس بات کی نفی کرتی ہے کہ قبر میں کوئی ماں بننے والی عورت دفن ہو جائے اور اس کے بعد قبر میں ہی بچی کو جنم دے دے، کوئی بھی سنے گا تو ہنسے گا، اور میں نے بھی اپنی میڈیکل کی تعلیم میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں پڑھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سینئرز کو بتاؤں گا تو وہ بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک تجربہ ہوگا زندگی کا۔ سیدھی سادی عورتیں بھلا اس بارے میں کیا بحث کرتیں؟ پوری زندگی گزر گئی، بچی خوش و خرم تھی۔ منیزہ نے کچھ چیزیں شہباز کو لکھوائیں، وہ بازار چلا گیا، دودھ کی فیڈر
دودھ کے ڈبے، کپڑے، یہ ساری چیزیں لے کر وہ واپس آ گیا۔ شام ہو گئی اور پھر رات بھی گزر گئی۔ بچی منیزہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ پھر دوسرے دن غیر متوقع طور پر گلاب خان واپس آ گیا۔ حالانکہ وہ 2-3 دن کے لیے کہہ کر گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی واپسی ہو گئی۔ جریا نے پوچھا تو بولا، بس وہ لوگ کسی شادی میں جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری وجہ سے ان کی شادی کا پروگرام خراب نہ ہو۔ مل کے آ گیا، اس سے بس ملنا ہی تھا۔ اور پھر یہ بیٹا بھی میرا کافی دن بعد شہر سے آیا ہے، اس کے ساتھ بھی تو کچھ وقت گزارنا تھا۔ گلاب خان نے پیارے سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، تم لوگوں کے چہرے پر ایسی کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہو گیا؟ نہیں ابا، کوئی بہت بڑی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھو، بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے؟ ہاں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابا، وہ جو نیم کے درخت کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے، کتنی پرانی ہے؟ نیم کے درخت کے پاس تو بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ میں تمہیں دکھاؤں گا وہ قبر۔ کیوں، کیا ہوا اس قبر کو؟ کوئی بات تو بتا۔ ابا، میں رات کو باہر بیٹھا ہوا تھا، کوئی 12-12:30 بج چکے تھے، بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس قبر کے پاس موجود ہیں اور وہاں تھوڑی سی روشنی ہو رہی ہے۔ میں انتظار کر رہا تھا، پھر کسی طرف سے قبر پر ایک تیز روشنی پڑی اور وہ لوگ دیوار کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ تب مجھے حیرت ہوئی۔ رات کو تو میری ہمت نہیں پڑی، لیکن صبح کو میں نے اس قبر کے پاس جا کر دیکھا تو قبر کھلی ہوئی تھی، سلیب ہٹے ہوئے تھے۔ قبر میں ایک کفن پوش عورت کی لاش نظر آ رہی تھی، جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، لیکن جو حیرانی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے برابر ہی ایک نوزائیدہ بچی لیٹی ہوئی تھی جو زندہ تھی۔ کیا بک رہا ہے؟ جریا نے کہا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ہم تو خود حیران ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ گلاب خان نے پوچھا۔ ابا، عورت تو مردہ تھی، میں نے اس کا ایک اچھی طرح جائزہ لیا، مگر بچی زندہ تھی، اسے نکال کر لے آیا۔ کہاں گئی وہ؟ اندر موجود ہے۔ گلاب خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں ابا، اندر موجود ہے، تندرست ہے، اس کے لیے منیزہ نے چیزیں منگوا لی ہیں اور وہ آرام سے ہے۔ مگر کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ چل ذرا مجھے بھی دکھا۔ آپ آرام سے بیٹھو، کچھ چائے پانی پیو، پھر چلتے ہیں۔ پاگل ہوا ہے تو؟ اتنا حیران کر دیا تو نے مجھے۔ اب بھلا کیا چائے پانی کی گنجائش ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ اور شہباز باپ کو اس قبر کے پاس لے گیا، جو اب اس نے مٹی ڈال کر برابر کر دی تھی۔ ارے باپ رے باپ، یہ قبر! کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ مگر یہ کب کی بات ہے؟ تو نے کب اس بچی کو نکالا؟ ابا، کل کی بات ہے، اس کو تو 7-8 دن ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7-8 دن کے بعد ایک بچی قبر میں زندہ ہو؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا، بس جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ سچ ہے۔ بچی گھر میں ہے؟ ہاں، بس یہ ہوا تھا کہ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی اور میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، قبرستان میں سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ دور سے ایک جنازہ آتے ہوئے نظر آیا۔ 12 بج چکے تھے، 12 بجے کے بعد تدفین کی اجازت نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی صبح کو میت لے آنا، مگر نہیں مانے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس علاقے کا انسپکٹر ہوں، دوسرے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ مجسٹری ہے۔ میں نے کہا، بھائی قانون تو آپ کے خود ہی بنائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بھائی یہ مجبوری ہے، ہم رات بھر میت کو رکھ نہیں سکتے، مجبوراً تدفین کرنا پڑی۔ ابا، رجسٹر میں ان کا نام پتہ تو لکھوایا ہوگا آپ نے؟ ہاں بالکل، ہاں لکھوایا ہے میں نے۔
مجھے دکھائیں کون لوگ ہیں، ذرا تھوڑی سی معلومات کی جائے۔ قصہ کیا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے، وہ لوگ واپس آ گئے۔ گھر میں آ کر گلاب خان نے رجسٹر نکالا اور ان میں سے ان لوگوں کا لکھا ہوا پتہ وغیرہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے رجسٹر میں وہ پتہ تلاش کر کے اسے شہباز کے سامنے پیش کر دیا اور شہباز نے اس کا لکھا ہوا پتہ پڑھا۔ پھر بولا، ابا چلو ذرا میرے ساتھ۔ ہاں کیوں نہیں، چلوں گا، ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کیا قصہ تھا۔ اور اس کے بعد گلاب خان نے بامشکل تمام تھوڑا بہت ناشتہ کیا۔ شہباز نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جس محلے کا پتہ لکھوایا گیا تھا اس میں اس نام کے کسی فرد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تھانے پہنچے تو انسپکٹر سے ملاقات ہوئی، لیکن ان لوگوں نے اصلیت نہیں بتائی تھی، بلکہ ایسے ہی گورکھن کی حیثیت سے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہاں کسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ انسپکٹر وہ نہیں تھا جو اس رات کو تدفین کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا۔ نام پتہ سب کچھ غلط تھا۔ وہ دونوں ناکام واپس آ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گلاب خان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے رفیق خود بھی متاثر ہو گیا تھا۔ مولوی ادریس بہت ہی نرم خود اور محبت سے گفتگو کرنے والے آدمی تھے۔ رفیق ان سے ملا۔ وہاں چند افراد مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے اور ان میں سے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ ادریس علی کسی پر درم کر رہے تھے، کسی کو تعویذ دے رہے تھے اور کسی کو تسلیاں کہ ان کی مشکل دور ہو جائے گی۔ رفیق کی باری آئی تو اس نے درست بستہ سر جھکا کر کہا، حضور والا، میں ایک اہم سلسلے میں چودھری شاہ نواز کی حویلی سے آیا ہوں۔ اچھا، چودھری صاحب کیسے ہیں؟ وہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ حضور والا، کچھ ایسی مشکلات پیش آ گئی ہیں کہ آپ کو حویلی میں بلایا گیا ہے اور وہ اچھا بھلا گیا ہے۔ ادریس علی کس قدر الجھن میں ہوئے کہ انہوں نے الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پھر کہنے لگے، کب چلنا ہے؟ موٹر سائیکل لے کر آیا ہوں، بس حضور کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی کچھ دیر کے بعد تمہیں بتاتے ہیں، ادریس علی نے کہا اور اندر حجرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بولے، اصل میں یہاں کے کچھ انتظامات کرنے ہوتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ وقت تو وہاں نہیں رکنا ہوگا۔ نہیں حضور، موٹر سائیکل حاضر ہے، بستی سے حویلی تک کا سفر بہت زیادہ نہیں ہے۔ سبحان گلی کا ہماری آبادی سے فاصلہ ہی کتنا ہے، اور پھر آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم انتظام کر کے آئے ہیں، چلیے ہم تیار ہیں۔ ادریس علی رفیق کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ کر چلے گئے اور موٹر چل پڑی۔ راستے میں وہ صرف پڑھتے چلے آئے تھے، انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ البتہ حویلی میں رفیق انہیں لے کر چور دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ادریس علی ٹھٹک گئے تھے، مگر اپنی نرم رویے کے باعث انہوں نے رفیق سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ رفیق انہیں کئی غلام گردشوں سے گزارتا ہوا آخر کار ایک بڑے کمرے میں لے گیا جو چودران کی خصوصی نشست گاہ تھی۔ شائنہ بیگم نے بڑے خلوص کے ساتھ ادریس علی کا استقبال کیا تھا۔ تشریف رکھیے بابا صاحب، آپ کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ ادریس علی نے سوال کیا۔ وہ اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، اصل میں مجھے آپ سے کام تھا۔ ادریس علی کے چہرے پر تھوڑے سے تروتار رد عمل نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر شائنہ بیگم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ جی فرمائیں بابا صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ آپ میرے لیے جو کچھ کریں گے، اس سلسلے میں آپ کو اتنا کچھ دوں گی
کہ آپ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ سکون سے کاٹیں گے۔ نہیں بی بی نہیں، اللہ کے کام اللہ ہی کے پاس رہنے دو۔ رزق دینے والا وہی ہے اور انسانی حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لو، دینے والی ذات صرف ذات باری کی ہے۔ ہمارے کام دوسرے ہیں، کبھی کسی کو کچھ دینے کا دعویٰ مت کرنا، کیونکہ دلوانے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر اپنا کام بتاؤ، کیا چاہتی ہو؟ سخت مشکل میں ہوں بابا صاحب، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ اس کمبخت چڑیل نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے، وہ میرے لیے عذاب جان ہے، میں اسے صفحۂ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر ادریس علی نے نگاہیں اٹھا کر شائنہ کو دیکھا، پھر کچھ بولے نہیں۔ عریشہ بیگم ہے اس کا نام، میرے شوہر نے اس سے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میرے شوہر کو اولاد کی زیادہ پرواہ نہیں۔ عریشہ نے انہوں نے اس لیے شادی کی ہے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس نے میرے شوہر کے دل پر قبضہ جما لیا ہے اور اب وہ صاحب اولاد بھی ہونے والی ہے۔ اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد ہماری تمام جائیدادوں کی وارث بنے گی۔ گویا میرے حقوق پر نہیں بہت سے ڈاکے ڈالے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، ایک عورت ہوں، دوسری عورت کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ ستم در ستم جو حق تلفی ہو رہی ہے، میں اسے کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ کو میرا یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ ہمیں بتائیں چودھرائن، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ عریشہ کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کوئی ایسا عمل کیجئے کہ وہ میرے شوہر کو چھوڑ کر پاگل ہو جائے اور اس کے یہاں ہونے والی اولاد بھی نہ ہو پائے، یا پھر زندگی سے ہی محروم ہو جائے۔ کوئی ایسا تعویذ دیجئے جس سے ایک منٹ بھی بی بی اس دنیا میں نہ رہے۔ اگر آپ تعویذات کی بات کرتی ہیں تو جانتی ہیں تعویذات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام اور اس کی برکت سے انسانی فلاح پاتا ہے۔ کوئی ایسا تعویذ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذریعے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہلاکت نہیں، اس میں تو برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر بی بی یہ کام ہمارا نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ حرام ہے۔ آپ نے غلط ہمیں بلایا، وہ حاکم آدمی ہے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں تک آنے کے لیے مجبور کیا۔ اس نے ہمیں آپ کے نام پر نہیں، چودھری شاہ نواز کے نام سے ہمیں یہاں بلا کے لایا تھا، اور چودھری شاہ نواز ہمارے بڑے اچھی یاد ہیں، اللہ ہیں۔ کیا آپ ہمیں اس احکام کو بلائیں گی؟ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بابا صاحب، میں آپ سے پھر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جتنی رقم چاہتے ہیں میں آپ کو ادا کروں گی، آپ میرا یہ کام کر دیجئے۔ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی بی، تمہاری حالت درست نہیں ہے، ہم سے احکامن باتیں نہ کرو، ہم چودھری صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں اور تمہارا بھی۔ کیا احکامانہ کام لینا چاہیے؟ تم بیوقوف ہو، تمہیں اجازت دیتا ہوں اور میں یہاں سے چلتا ہوں۔ مولوی ادریس علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، شائنہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ دیکھیں آپ اچھا نہیں کر رہے بی بی، ہم تو اچھا کر رہے ہیں، آپ کو بھی آخری بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر کائنات کیجئے۔ ہمیں ایک بات کا جواب دیجئے، آپ کیا چودھری شاہ نواز نے آپ کو گھر سے نکالنے کی بات کی ہے؟ نہیں۔ دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے کوئی؟ تکلیف اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ میرا شوہر دوسری عورت کے قبضے میں ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کی ضروریات میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس خود بے پناہ دولت ہے، میں بھی کسی گرے پڑے گھر کی نہیں ہوں۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہو تو آپ آرام سے زندگی گزاریں گی؟ بلا وجہ غلط راستے کی جانب سفر کر رہی ہیں، اجازت دیجیے ہمیں۔ اور اس کے بعد ادریس علی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔
شائنہ منہ کھول کر رہ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ شدید غصے کے عالم میں تھی اور وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے آوازیں لگائیں، رفیق رفیق رفیق! آس پاس موجود نہیں تھا۔ ایک ملازمہ دوڑی ہوئی اندر آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ، رفیق کہاں مر گیا ہے؟ پتہ نہیں بیگم جی، تلاش کر کے لاؤں گی، بلاؤ اسے بلاؤ۔ شاہینہ بیگم نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی مسیری پر آ بیٹھی۔ ملازمہ باہر دوڑی گئی تھی۔ رفیق شاید فاصلے پر تھا، خاصی دیر لگی اسے آنے میں۔ اس دوران شائنہ غصے سے بل کھاتی رہتی۔ جیسے ہی رفیق اندر آیا وہ اس پر برس پڑی۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ کیا تجھے دور جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ بڈھا مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ رفیق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بابا صاحب چلے گئے؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہی ہوں بیگم صاحبہ، میں تو آپ کا احترام ہی کرتا ہوں، بھلا میری کیا مجال تھی کہ میں بابا صاحب اور آپ کے درمیان کوئی مداخلت کرتا۔ میں اتنی دور چلا گیا تھا یہاں سے کہ آپ آرام سے ان سے بات کر لیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تو صرف آپ کا احترام تھا بیگم جی، مگر ہوا کیا بھلا؟ وہ بزرگ آدمی آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ تو نے تو بڑے اہتمام سے مجھے بتایا تھا کہ سبحان گلی میں ایک بابا جی رہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور سارے کام چٹکی بجا کر حل کر دیتے ہیں۔ تو نے یہ بھی کہا تھا کہ دولت ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔ یہ کس بے وقوف کو پکڑ کر لایا تھا تو؟ جانتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بتا دیجئے بیگم صاحبہ۔ کہہ رہا تھا چودھری شاہ نواز سے اس کی بڑی اچھی دوستی اور ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کو تو میرے پاس لے کر آیا تھا، اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ چودھری صاحب کو ساری بات نہیں بتائے گا؟ رفیق تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا تھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، وہ تیار نہیں ہوئے؟ اپنی بک بک کیے جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں تو نے میرے لیے یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے؟ میرا تو سونا حرام ہو جائے گا، اور یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں چودھری صاحب کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ رفیق، اگر ایسا ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، زندہ دفن کروں گی تجھے۔ اس طرح تو نے میری نہیں بلکہ عریشہ کی مدد کی ہے، اس لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ بیگم صاحبہ، رفیق آپ کا غلام ہے، چودھری صاحب کا نہیں۔ اگر کام آپ کے لیے کرتا ہے آپ مطمئن رہیں، بس 2 لفظ مجھے بتا دیں کہ ہوا کیا؟ بےغیرت آدمی اب بھی اتنی اطمینانی سے سوالات کر رہا ہے۔ ہوا یہ کہ میں نے تیرے کہنے پر دل کی باتیں انہیں بتا دیں۔ وہ مجھے نصیحت کرنے لگے، جیسے گزر رہی ہے گزارو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جو ہو، یہ بات ہے۔ لیکن بہرحال آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں جو ہوں، میرا خیال ہے وہ سامنے والے دروازے ہی سے نکل کر گئے ہیں، مگر کوئی فکر نہ کریں رفیق، اطمینان سے، مجھے اس وقت میرے سامنے اس شخص کی لاش آ جائے گی، سمجھ رہا ہے تو میری بات کو؟ رفیق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، یہ برے کام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کی لاش آپ کے سامنے آ جائے گی، تب تو آپ تو اطمینان سے ہو جائیں گی۔ اس وقت نہیں، جب سارا کچا چٹا کھل جائے گا۔ میں اس سے پہلے اس کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس جی آپ فکر نہ کریں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ رفیق خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ادریس علی کس قدر طیش میں آ گئے تھے، ورنہ ان کی نرمی خوف و فطرت کبھی بھی کسی کے ساتھ سخت کلامی کی معطل نہیں ہوتی تھی۔ رفیق انہیں پچھلے دروازے سے لے کر اندر آیا تھا، لیکن وہ سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، چنانچہ وہ باہر نکلنے کے بعد سیدھے چل پڑے۔ تھوڑے فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں
چند تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تانگے والے کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میاں تانگے والے، سبحان گلی چلو گے؟ کیوں نہیں چلیں گے بزرگ، کھڑے ہی اسی لیے ہوئے ہیں۔ تانگے والے سے کرایہ طے کر کے ادریس علی تانگے میں سوار ہو گئے اور تانگا چل پڑا۔ ان کے ذہن میں تھوڑی سی دیر پیدا ہو گیا تھا، اگر چودھری شاہ نواز کو اس بارے میں نہ بتاتے تو اس بات کا امکان تھا کہ ان کی دوسری بیوی عریشہ بیگم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا، اور اگر بتا دیتے تو اس بات کی پریشانی تھی کہ چودھری صاحب کہیں شائنہ بیگم کو کوئی سخت سزا نہ دے ڈالیں۔ اس کشمکش کا فیصلہ ذرا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تانگا سبحان گلی کا سفر کر رہا تھا۔ راستہ کچا اور ناہموار تھا، دونوں اطراف میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ تانگے والا خاموشی سے تانگا چلا رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے ہو گیا، اب دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کھیت بھی پیچھے رہ گئے تھے، خال خال خود درخت کے کچے راستے دونوں طرف نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں گہرے گڑھے تھے۔ یہ گڑھے مٹی نکالنے سے بنے تھے، یہاں سے ٹرک مٹی لے جایا کرتے ہیں جو برتن بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتی تھی، یا پھر ان چھوٹے موٹے کمہاروں کے لیے جو اس مٹی سے برتن بنا کر بھٹی میں پکاتے تھے اور بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ ابھی تانگا سفر کر ہی رہا تھا اور سبحان گلی خاصا فاصلے پر تھی کہ اچانک ہی عقب سے ایک بڑی جیپ نمودار ہوئی جس میں 8-10 افراد سوار تھے۔ جیپ تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ تانگے والے نے اس کی رفتار دیکھ کر جلدی سے گھوڑے کو بائیں سمت کاٹ لیا تھا۔ بس اتنی جگہ تھی کہ جیپ اپنے 2 پہیوں تھوڑے سے نیچے اتار کر آگے نکل سکتی ہو، اور جیپ والوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جیپ کو آگے لے گئے، لیکن کوئی 15 گز کے فاصلے پر انہوں نے جیپ راستے پر روک دی اور تانگے والے کو فوری طور پر لگام میں کھینچ کر گھوڑا روک لینا پڑا۔ وہ کس قدر غلیظ نگاہوں سے جیپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس وقت اس کے دل میں خوف کا بسیرا ہو گیا جب اس نے جیپ سے ان تمام افراد کو کود کود کر نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں، شاید ڈاکو ہیں۔ تانگے والے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکثر ان علاقوں میں ڈاکے پڑتے رہتے تھے، لیکن کسی تانگے والے کے پاس سے کیا برآمد ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا گھوڑا تانگا لے جا سکتے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادریس علی نے کس قدر الجھے ہوئے انداز میں گردن نکال کر انہیں دیکھا تھا، اور پھر کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تانگے والا ابھی کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ وہ لوگ تانگے کے چاروں طرف بکھر گئے۔ ان میں سے ایک نے ادریس علی کو آستین سے پکڑ کر نیچے کھینچا۔ نیچے آ جاؤ بابا جی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذرا سی طاقت لگا کر انہیں نیچے اتار لیا تھا۔ تانگے والا، تانگا موڑ کر اور یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ادریس علی کو ایک طرف گھسیٹ لیا گیا۔ بہرحال وہ کمزور سے آدمی تھے، گھسٹتے ہوئے گرتے گرتے بچے۔ انہی 2 افرادوں نے سنبھال لیا تھا۔ جس شخص نے تانگے والے کو تانگا موڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے پستول سامنے کر کے 2-3 ہوائی فائر کیے اور تانگے والے کے اوزان ختم ہو گئے۔ وہ گھوڑے کو چابچا موڑنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ شخص گھبرا کر بولا، اور اگر واپس جا کر تم نے کوئی بات منہ سے نکالی تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی سے کچھ مت کہنا۔ اس نے پھر 2 فائر کیے۔ گھوڑا مڑ چکا تھا۔ تانگے والے نے اس کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا
اور کچے راستے پر گھوڑا سرپٹا کر دوڑنے لگا۔ اس دوران ادریس علی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو اس کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں، مگر یہ سب کچھ نہ کرو۔ بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو ہم کریں گے تمہاری بابا جی، فکر مند کیوں ہو، آ جاؤ۔ ان میں سے ایک نے کس قدر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ ادریس علی کو کھینچتے ہوئے آگے لے گئے اور انہیں اٹھا کر جیپ میں پھینک دیا۔ تمام افراد جیپ پر چڑھ گئے اور ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک کچا راستہ بائیں سمت جاتا تھا اور تھوڑے فاصلے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، لیکن یہ جگہ اس عام راستے سے ہٹ کر تھی جس سے گزر کر سبحان گلی پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک گڑھا بنا ہوا تھا جہاں سے مٹی نکالی گئی تھی، لیکن یہ گڑھا کافی وسیع تھا اور اس کی زمین بھی ہموار تھی۔ وہ لوگ ادریس علی کو لے گئے، اس گڑھے میں اتارے گئے جو زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ادریس علی صبر و سکون کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ نیچے پہنچنے کے بعد پستول رکھ دی۔ بابا جی کلمہ پڑھ لو اور دیکھو قدرت نے تمہارے لیے قبر کا انتظام کیسی اچھی جگہ کیا ہے، کیسی جگہ ہے۔ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، 2 گز زمین جہاں بھی مل جائے اس مالک کا کرم ہے، ہم بھلا اس کی مسلط میں کیسے دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی جگہ ہے اور ہم تم سے یہ سوال کریں گے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بس جانے دو، کیا کرو گے ان باتوں کو پوچھ کر؟ ایسے کام ہمیں اچھے بے شک نہیں لگتے، بلکہ ہم تو خود تمہارے حکم کے بندے ہیں، تمہاری مرضی سے پھر بھی تمہیں بتا دیتے ہیں تو اچھا تھا۔ بتا دیں بھائی، مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے، رفیق کو جانتے ہوئے۔ اور ایک اور شخص نے کہا، ہاں رفیق ہی تو ہمیں چودھری شاہ نواز کی حویلی لے کے گیا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم رفیق کے آدمی ہیں۔ تم نے شاید رفیق کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس نے ہمیں تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ گولی مار دیں گردن پر یا دبا دیں گلا؟ اس شخص نے لباس سے ایک چھرا نکال لیا۔ ادریس علی ہنسنے لگے، پھر بولے، نہیں عزیزم، موت تعین ہے، انسان خود بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو پھر تم ذبح کر دینا زیادہ اچھا ہوگا ہمیں، کیا سمجھے؟ اس نے کہا اور چھرا لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت ایسا لگا جیسے اس کے گال پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہو، تھپڑ بھی ایسا کہ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکا ہو اور کئی فٹ اچھل کر دائیں سمیت گر گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ دوسرے لوگ بھی چونک کر ادریس علی کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ وہ انداز لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس بوڑھے شخص میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اس نے اتنے طاقتور آدمی کو زمین کی چٹانوں سے لٹا دیا۔ یہ اندازہ وہ بھی نہیں لگا پائے تھے کہ تھپڑ خود ادریس علی نے نہیں مارا، بلکہ کسی نادیدہ وجود نے یہ عمل کیا ہے۔ البتہ انہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد صحیح صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو ایک خوفناک گھونسا ان میں سے ایک کے جبڑے پر پڑا تھا۔ اس کے دانت ہل کر رہ گئے تھے۔ پھر ان سب کی بری طرح پٹائی ہونے لگی۔ ادریس علی تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے سارے افراد گدھوں کی طرح پٹ رہے تھے اور پیٹنے والا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ 3 افراد پھرتی کی طرح بھاگ کر گڑھے سے اوپر پہنچ گئے۔ باقی 5 افراد بھی بری طرح مار کھا رہے تھے۔ ان میں سے کئی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، 2-4 کی آنکھوں پر نشان پڑ چکے تھے اور وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کرا رہے تھے۔ اوپر جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ 5 کی بھی
چونکے اور پھر اس طرح گالیاں بکتے ہوئے گڑھے سے اوپر جانے کے لیے آگے بڑھے کہ دیکھنے والے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ان میں سے کئی تو ایسے تھے جن کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں اور وہ اوپر چڑھ رہے تھے اور نیچے گر رہے تھے۔ ادریس علی ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب وہ سب اوپر پہنچ گئے تو جیپ کے آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح وہاں سے بھاگتے۔ ادریس علی خاموشی کے ساتھ کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور کچھ ہی لمحوں بعد انہیں ایک آواز سنائی دی، سب فرار ہو گئے۔ حضور، تم بھی بڑے ستم و ظریف ہو۔ عالیہ جہاں، اتنا زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ حضور، وہ آپ کی توہین کر رہے تھے، آپ کا غلام بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ڈرا دھمکا کر بھگا دیتے۔ اچھے خاصے زخمی ہو گئے سارے کے سارے۔ وہ اسی قابل تھے محترے کے بزرگ، اسی قابل تھے وہ۔ انہوں نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ انہیں رفیق نے بھیجا تھا اور ہم جانتے ہیں اس شخص نے یہ عمل کیوں کیا۔ بزرگ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آواز سنائی دی، آئیں میں آپ کو سبان گلی پہنچا دوں۔ چلتے ہیں میاں، چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، پریشانی تو تم نے رفع دفع کر دی، چلو ہمیں سہارا دے کر اس گڑھے سے باہر نکالو۔ ادریس علی نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہا اور پھر ان کا ہاتھ اس طرح فضا میں معلق ہو گیا جیسے کسی نے ہاتھ تھام لیا ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ گڑھے سے باہر تھے۔ آواز پھر سنائی دی، حضور وہاں تک پہنچے تو تھک جائیں گے، آئیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ چلو اب چلو، ایسی بھی کیا تھکن، چلتے ہیں۔ ویسے تمہیں صورتحال کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا عالیہ جہاں۔ جی، میں تو صرف ان کی آپ کے ساتھ بدتمیزی دیکھ کر آ گیا۔ ایک عجیب مسائل ہے، وہ بے چاری شدید ذہنی بحران کا شکار ہے۔ چودھری شاہ نواز کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ادریس علی نے مختصر الفاظ میں وہ ساری رویداد دہرائی جو ان کے علم میں تھی۔ وہ پھر بولے، ہم تو چلے جائیں گے ٹہلتے ہوئے، تمہاری ایک ڈیوٹی لگا رہے ہیں عالیہ جہاں، وہ یہ کہ ہمیں چودھری شاہ نواز کی دوسری بیوی عریشہ بیگم کے کوائف درکار ہیں۔ وہ کس طرح کی خاتون ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اور وہ پھر ماں بھی بننے والی ہیں، ذرا ان کے بارے میں کچھ تفصیل ہمیں بتاؤ، تاکہ داستان ہمارے علم میں آ چکی ہے تو ہمیں بھی اپنا فرض نبھانا ہو۔ جو حکم میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو گھر تک پہنچا دوں، وہ کمبخت کہیں دوبارہ واپس آنے کی کوشش نہ کریں۔ ادریس علی ہنسے اور کہنے لگے، بدبخت، ہمیں اس کا ذرا برابر خوف نہیں، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ویسے ایک عجیب دلچسپ داستان کا آغاز ہوا ہے، تم جاؤ، کیا سمجھے؟ جو حکم حضور۔ اتنی دیر میں ادریس علی اس راستے پر پہنچ چکے تھے جو سبحان گلی کی جانب جاتا تھا، اور پھر کوئی آواز نہیں سنائی دی اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رفیق آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ایسا مشکل نہیں تھا۔ بابا ادریس علی ایک بوڑھے اور کمزور آدمی تھے اور رفیق نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ چٹے بدمعاش تھے۔ آخرکار وہ پہنچ گئے، لیکن رفیق کے ان کے حلیے کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا تھا۔